کسی سے اختلاف ہو، سیاسی طور پہ اختلاف ہو، مذہبی طور پہ اختلاف ہو، مسلکی طور پہ اختلاف ہو، برادری کے حوالے سے، شریکہ برادری کے حوالے سے، ذاتی طور پہ، یہ صرف مذہبی لوگوں کا معاملہ نہیں، سیاسی لوگوں کا بھی، اور ہمارا سوشل میڈیا آپ دیکھیے، اس لیے ہم آپ کو اتنا زور دیتے ہیں ان باتوں پہ کہ کبھی اقدار کو پامال نہ کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قلب میں دین اترا ہے، یہاں دین نہیں ہے، یہاں ہے، تو پھر یہ بامر مجبوری کرنے کے باوجود بھی وہ اندر کی نرمی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ جب جہاد کی حالت کے اندر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے اور اس کے سر کے اوپر پردہ نہیں ہے، تو اپنی چادر اتار کر کے حضور اس کے اوپر پھینکتے، تو حضور سے کہا گیا کہ یہ کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف تلواریں نکلی ہیں اور جہاد کے لیے میدان میں موجود ہیں، اور دوسری طرف بیٹی آ گئی ہے قید ہو کے، تو حضور فرمایا اس کے سر پہ پردہ ڈال دو۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، تو آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا، کسی سے رشتہ داری کی وجہ سے، کسی سے کاروباری وجہ سے، مسلکی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی کوئی اختلاف ہو جائے، کبھی اقدار کو پامال نہ کرنا۔ یہ ذلیل آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اقدار کو پامال کرتا ہے۔ تو اقدار کی حفاظت کرنا، اقدار کو محفوظ رکھنا، اور یہ چیز کہیں اور سے نہیں ملتی، یہ صالحین کی صحبت سے چیز نصیب ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر معاشرہ ویشیوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی، آپ نے بھی زندگی گزارنی ہے، آپ کے پالے پڑیں گے لوگوں سے، اختلاف بھی ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی بہت بدتمیزی سے بھی پیش آ سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی انتہائی غلیظ اور گندے لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن آپ کسی صورت کے اندر بھی اقدار سے ہٹنے نہ پائیں۔ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم ہے، اور یہ صرف ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں، یہ پورے صوفیاء کی تعلیم یہی ہے کہ انہوں نے اقدار پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، چونکہ جو دین ہوتا ہے وہ ان کے دماغ پہ نہیں ہے، دین ان کے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب دین دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر دین کی لطافتیں انہیں نصیب ہوتی، اور دین کی لطافت نصیب ہو جائے تو بندہ پھر سطحی نہیں ہوتا، بندے کا مزاج سطحی نہیں ہوتا۔ چونکہ اس وقت معاشرہ ہمارا سطحیت کا شکار ہے، اس کی وجوہات کوئی بھی ہیں، اس لیے اس معاشرے میں ہم نے اپنے آپ کو بچا کر کے آگے لے کے جانا ہے، تاکہ ہم اپنے وجود کو اور اپنے معاملات کو محفوظ کر پائیں، اور ایک صاف ستھرا صالح پاکیزہ مسلمان جو اللہ رسول کی منشا ہے، جس طرح کا انسان وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس طرح کا انسان بن کے ہم معاشرے کے کارآمد فرد بنیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔